ان دنوں کے اندر اسرائیل نے جو فلسطین پر قیامت ڈھائی اور غزہ کے اوپر جو حملے کیے اور فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اسرائیل کوئی آج سے فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوششیں نہیں کر رہا۔ یہ تو 1948 میں جب اسرائیل آزاد ہوا تو اس سے پہلے بھی 1937 میں بھی، بلکہ اس سے کافی عرصہ پہلے کا، اسرائیل تو جب عیسائیوں سے بار بار یہ گزارشیں کرتا تھا کہ فلسطین پر یہودیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس لیے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن جب بھی اس نے یہ کوشش کی تو میرے رب کے فضل نے اور مسلمانوں کی مزاحمت نے ہر دفعہ اسے ناکام کر دیا۔ ورنہ 1937 کے اندر تو جنیوا اور لندن اور امریکہ سے یہ یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا حق ہے، لہٰذا فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس وقت علامہ اقبال، کیونکہ آپ کی صحت اس وقت بھی خراب تھی، تو علامہ اقبال نے اس وقت یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ جواب دیا کہ ہے حق فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ اقبال نے یہ بات کی کہ اگر فلسطین کے اوپر یہودیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس لیے فلسطین کی سرزمین پہ یہودی حق رکھتے ہیں، تو پھر اسپین، فرانس، پرتگال، اس کے اوپر تو مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، پھر تو یہ مسلمانوں کو یہ ملک ملنے چاہیے۔ تو اقبال نے ان کو یہ جواب دیا اس وقت بھی، جب 1937 کے اندر یہودیوں کی مزاحمت اور ان کی جو سازشیں ہیں وہ اور بڑھ گئیں، تو اس وقت علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ خط لکھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ محمد علی، یہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ تو تمام عالم اسلام کا ہے، اور یہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے مقدس بھی ہے اور ان کا مرکز بھی ہے۔ میں اقبال باوجود اپنی بیماری کے، یہاں تک کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا چارپائی سے، اور اتنی علالت کے باوجود بیت المقدس کے تحفظ کے لیے اور تقدس بیت المقدس کے لیے میں اقبال جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے کہا وہ عاشق رسول اور سچا سنی وہ اقبال تھا کہ جو بیت المقدس کی محبت کی خاطر اور اس کے تقدس کے خاطر جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور آج کے حکمران، میں نے کہا جیل جانا تو درکنار، ان سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ فلسطین کہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے اسرائیل کی مذمت کر سکتے اور اکٹھے ہو کر اس کو کوئی ایسا جواب دیتے اور ایسا لایا عمل مرتب کرتے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسرائیلیوں کو لگام دی جا سکتی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہ کرتے کہ اس پر حملہ کر سکیں یا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے۔ مگر ہمارے حکمران اس قدر پتھر دل اور مردہ ضمیر کے مالک ہیں کہ فلسطین پر ڈھائی گئی قیامت ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ آج یہ جو فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، مت سمجھنا کہ یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے، یہ تو ایشیا کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بنایا یہودیوں اور عیسائیوں نے، اس لیے تاکہ وہ تمام عالم اسلام پر اپنا قبضہ کر سکیں۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ تو پورے عالم اسلام پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مت سمجھنا کہ آج صرف فلسطین کی باری ہے۔ اقبال کہتا ہے وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقبال کہتا ہے آج فلسطین کے حق میں نہ بولے تو پھر کل تمہاری باری بھی آ جائے گی، اور ایک وقت امت مسلمہ پہ یہ آئے گا کہ تمہاری داستان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔